أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ کی تعریف، اللہ کی حقیقت کا تذکرہ سورہ کی ابتدا سے چلتے آ رہا ہے. اسی سلسلے سے جڑی ہوئی یہ آیت بھی ہے کہ وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے جس کا ذکر سابق آیت میں تھا کہ جو اول ہے، ساری کائنات سے پہلے وہی ہے، آخر ہے، سب کچھ ختم ہونے کے بعد وہی ہوگا، ظاہر ہے، ساری چیزوں میں ہر چیز میں اس کی قدرت نمایاں اور ظاہر ہے، باطن ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کو پوری طرح جانا نہیں جا سکتا. اس کا ہر چیز کے اوپر علم اور عطا پتہ اس کے پاس ہے. اسی اللہ تعالی نے تمام آسمانوں کو، زمین کو، جس کے اندر ساری کائنات، سارے مخلوقات آ گئے، 6 دنوں کی مقدار میں پیدا فرمایا، جبکہ اس کی قدرت کے لیے مدت درکار نہیں ہے. تدریج کے ساتھ ہر چیز کو کیا تو کائنات کی ہر چیز کا تعلق دھیرے دھیرے تدریج کے ساتھ ہی ہے کہ سب کچھ بنا کر ثم استوى على العرش، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا. یعنی ساری کائنات کی ہر چیز کے پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا، فارغ ہو کر چھوڑا نہیں، ہر چیز کو اپنے احاطے میں رکھا، علم میں رکھا. کوئی چیز اس کے علم سے، اس کے دائرے قدرت سے باہر نہیں ہے. یہی معنی کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. مستوی کا مطلب ہے بیٹھے ہوئے. انسان اپنی بیٹھک کے جیسا نہ سمجھے. اس بیٹھک کا تعلق کائنات کے ہر چیز کے ساتھ ہے، تو خلاصہ نکلے گا ہر چیز کے ساتھ اس کا علم، ہر چیز کو اپنے علم میں، اپنے دائرے قدرت میں رکھا. کسی چیز کے ساتھ ذری دیر کے لیے بھی طرف نظر نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا، بہت سے سوالات فرماتے تھے. اے اللہ تعالیٰ، کیا کبھی آپ آرام بھی فرماتے ہیں؟ نیند آتی ہے آپ کو؟ اس کی وضاحت قرآن نے کر دیا، لا تأخذکم سنۃ ولا نوم. یہ سوال تمہارے دماغ میں آنا نہیں چاہیے. تم اپنے رب کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہارا رب وہ ہے. نیند تو نیند، اونگ جیسی چیز کا بھی نام، عطا پتہ اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. یہ نیند اور اونگ، یہ ساری چیزیں مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کسی کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو بیماری ہے، اونگنے کی عادت ہو تو یہ بیماری ہے. تو گویا یہ عیب والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسانی عقل اور فہم کے مطابق آپ کو سمجھایا اس کا جواب تمہیں ملے گا. اس سے پہلے تم یہ کام کرو، دیوار کے اوپر ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر
مسلسل پورا دن اور پوری رات کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آپ جواب کے مشتاق تھے، شوق میں کھڑے ہو گئے، کھڑے رہتے 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 رات آئی، رات آگے بڑھنے لگی، تو پھر نیند کا جھونکا غالب ہونے لگا، برداشت کرتے رہے۔ پھر کبھی یہ پوری طرح ہے کہ ذریعہ غفلت ہو، ان کا جھونکا ہے تو دیوار کے اوپر سے نیچے گریں گے، اس کا نقصان ہوگا اور پیالہ بھی چلے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا یہ تو دشوار ہے، موسیٰ اس طرح تم دیوار پر کھڑے ہوئے ہو، اگر نیند کے جھونکے سے ذریعہ غفلت سے تم گر سکتے ہو، ہلاک ہو سکتے ہو، زخمی ہو سکتے ہو، ہاتھ میں جو چیز سنبھالے ہوئے ہو اس کی حفاظت ہو نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کی ساری کائنات کو میں نے بنا کر کسی ایک چیز کے ساتھ بھی اس طرح میں ہوں کہ نیند جیسی چیز کو اگر میں اختیار کروں تو کیا ایک ساری کائنات باقی رہے گی؟ کبھی کبھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ عرش سے متعلق قرآن میں جگہ جگہ ذکر ملے گا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش ہے۔ سادے سیدھے مفہوم میں، ترجمے میں، ظاہری مختصر تفسیر میں یہی ذکر ملے گا آپ کو، عرش ایک مخلوق کا نام ہے، یعنی ایک چیز اللہ نے بنایا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ 29ویں پارے میں سورہ حاقہ میں آئے گا، 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ حدیث میں وضاحت ہے فی الوقت تو 4 فرشتے اس عرش کو اٹھانے ہوئے ہیں، قیامت کے دن 8 فرشتے ہو جائیں گے، پھر ان کے اثرات تمام کے تمام فرشتے بارگاہ خداوندی میں باادب کھڑے رہ کر دعا و استغفار کریں گے، اے اللہ تبارک تعالیٰ تو انسانی مخلوق کے ساتھ ان پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، جو سورہ زمر کے آخر کے آیتوں میں ہے، اور سورہ شورا 25ویں پارے میں اس کی وضاحت ہے۔ تو وہ ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے، اس کی استوا کی کیفیت نامہ علمی بحث کی ہے، ظاہری طور پر تمام میں داخل ہونے کے لحاظ سے آپ کو یہ بحث ملے گی، آپ کو مختلف طبقات کے پڑھو، احادیث پڑھو، تو عرش کے بارے میں کہ عرش ایک چیز ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اپنے لیے مختص فرمایا ہے، اپنے لیے خاص فرمایا ہے، وہ اس کے پر مستوی ہیں۔ وہ عرش اتنا بڑا ہے، ساری کائنات کو گھیرا ہوا، ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے مستوی ہونے کی کیفیت معلوم نہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ حقیقت کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو بس ہے، کیوں ہے اس لیے کہ اس سے بتایا آیا ہے۔ ایسے کئی چیزیں قرآن میں جس کو متشابہات کہتے ہیں، ساری زندگی بلکہ زندگیاں صرف کر دو، حقیقت تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ دشوار کن چیزیں ہیں، ان چیزوں پر صرف اللہ نے جب بتلا دیا ہے تو تم اس پر یقین رکھو گے یا نہیں رکھو گے، یہ ایمان کی کھڑی ہے، ایمان کا سب سے مشکل سبق ہے۔ صحیح علم عطا پتہ رکھنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا آمنا بہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، حقیقی علم رکھنے والے اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم اس کے پر یقین رکھتے ہیں۔ علم کے اندر کمی رکھنے والے، تیرا دماغ، تیری سوچ رکھنے والے علم کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں وہ تعویل ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، شاید ایسا ہوگا، شاید میں کچھ چیز حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے، پہنچی نہیں سکتے، اسے زندگی برباد کر دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے پاس ان کو اہل اللہ کہتے ہیں، اہل عرفان کہتے ہیں، اہل صفا کہتے ہیں۔ ان کا جو مفہوم ہے جس کو قریب قریب میں نے بتایا ہے، یہی حقیقت ہے
کہ وہ عرش سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر چیز کے ساتھ علم، اس کا علم کا احاطہ، اس کے قدرت کا احاطہ ہے. کوئی چیز اس کے احاطے اور قدرت سے باہر نہیں ہے. اسی کی وضاحت میں اسی آیت میں ابھی 2-3 جملوں کے بعد آئے گا، اسی کی وضاحت کی تکمیل ہوگی اس میں. پھر یہاں پر یعلم ما یلج فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو خوب بہتر طریقے سے پوری طرح جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے. جتنے چیزیں زمین میں چاہے انسان ڈالے یا کسی طرح سے جائے، دانے وغیرہ سب، اور اس کے بعد اس زمین سے جتنے نکلنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کا بھی پورا علم ہے. تو گویا بغیر علم خداوندی کے، بغیر قدرت الہی کے کوئی پودا زمین سے اوپر آ ہی نہیں سکتا پودے کی شکل میں. وما ينزل من السماء، اسی طریقے سے آسمان سے جتنی چیزیں نازل ہوتی ہیں سب اللہ کے علم سے ہی ہوتی ہیں. احکام خداوندی، فرشتوں کا آنا، احکام کو لے کر نکلنا، اور جتنی چیزیں اس آسمان میں زمین سے اوپر کو جاتی ہیں ہر چیز کا عطا پتہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا کیسا ہے. اس پیمائش والی چیزوں میں جو ذری بھی غلطی کرا وہ توحید کے سبب میں غلطی کر رہا ہے. اس کے اندر پختگی اور سمجھنے کی کوشش کیا کہ نہ کھلے گا. ہر عبادت کا خلاصہ، معنی، مفہوم اس کو آسانی سے آئے گا. وہ معاکم، اب اسی عرش اس جیسی چیز جو انسان کو بتاتے ہیں وضاحت میں، وہ معاکم اینما یہ خاص چیز، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. تم نماز میں ہو تو تمہارے ساتھ ہے، تم معاملات میں ہو تو تمہارے ساتھ ہے، تم دوست احباب میں ہو تو تمہارے ساتھ ہے، تم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو تو تمہارے ساتھ ہے، تم آرام کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ ہے، تم بیدار ہو رہے ہو تو تمہارے ساتھ ہے. تمہاری ہر حرکت میں، سکون میں، کائنات کی ہر چیز کی حرکت میں اور سکون میں تمہارے ساتھ ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ پر عربی میں اس کو معیت، نیم عین یا تا معیت، تجویز سے نہ پڑے تو موت ہو جاتا ہے یا میت ہو جاتی، مردہ ہو جاتا. ایسا نہیں، معیت معاذ یعنی ساتھ بند، اس کو انگریزی میں کہیں گے کمپنی، ساتھ رہنا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر حرکت کے ساتھ. ظاہری معنی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم کو جس حالت میں ہو، جس جگہ میں ہو، بیمار ہو کہ صحت مند ہو، چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، دکھ میں ہو کہ سکھ میں ہو. لیکن دکھ والی کیفیت میں اس کا ذکر کرنا، ہاتھ دراز کرنا، سکھ والی کیفیت میں بھی ہاتھ دراز کرنا، زبان حمد و شکر کے لیے کھولنا، اس لیے کہ تمہارے دکھ کو بھی جانتا ہے، تمہارے سکھ کو بھی جانتا ہے، تمہاری صحت کو بھی، تمہاری بیماری کو بھی. لیکن جب تک تم ہاتھ دراز نہیں کرو گے، زبان نہیں کھولو گے، وہ ناراض ہوتے ہیں. کوئی عبادت کے بعد دعا کیے بغیر اٹھ جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ عجیب بندہ ہے، کیا اس کو اپنے رب سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ کیونکہ دعا انتہائی عاجزی کا نام ہے. اپنے رب کے روبرو ہر عبادت کے اندر، عبادت میں وزن پیدا کرنے والی چیز، قبولیت کے درجے کو لے جانے والی، پہنچانے والی چیز، یہی عاجزی، تواضع، انکساری، جس کو ادب کہتے ہیں، جس کو خشوع کہتے ہیں، عربی لفظ ہے خضوع کہتے ہیں جو اردو میں استعمال ہے. اپنی اداؤں سے، حرکت سے جب یہ سمجھ میں آ گیا تو فرمانات رسول
علیہ السلام ہر چیز کے بارے میں، مثلا نماز کے بارے میں سینکڑوں فرمانات، ان سارے فرمانات کی تکمیل میں ایک نماز ہوتی ہے۔ لا تلعبوا بالملاجئ، نماز کے بارے میں فرمایا، اے لوگو نماز میں اپنے کپڑوں سے مت کھیلو، کرنا ادھر کرنا ہاتھ ڈالنا۔ آپ حج کو جائیں گے، حرم میں دیکھیں گے یا ٹی وی میں یا ٹیلی کاسٹ میں دیکھیں گے، ہم نے عربوں کو دیکھا نماز میں اپنی 5، 5.5، 10، 15 مرتبہ وہ سستی کو یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ حرم کا امام اگر کرتا ہے تو پھر آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بنیاد کے اوپر دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے بدن سے مت کھیلو، اپنے کپڑوں سے مت کھیلو، جا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن مجبوری کی صورت میں ہر چیز جائے، اس کی بھی حد ہے۔ جمع یہی تو فرمایا کہ شیطان کی طرف سے دیکھ تو جہاں تک ہو سکتا روکنے کی کوشش کر، یہ حدیث ہے۔ اور اتنا بڑا منہ کھولنے کے جیسا مت کرو، جتنا ہو سکتا روک 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 بند کر۔ آخری شکل مشکل ہے تو حالت نماز میں ہاتھ اٹھا کر منہ پر کر، آخری شکل۔ تو پھر عام زندگی کے اندر بھی جمع یہ آئی تو ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جمع یہ آتی ہے تو شیطان فوراً منہ میں داخل ہوتا ہے، حلق کے پاس بیٹھ جاتا ہے، جو آواز جماعی میں نکلتی ہے وہ دراصل شیطان ہنستا ہے، مسخرہ پن کرتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بنا دو، یعنی دشمن سمجھ کر یہ کرو، اس کو دوست کیوں بناتے ہو؟ یعنی اس چیز کو اختیار کرنا، اس کو دوست بنانا ہے، اس کے قبول کرنا ہے، اس کے منشے کو، اس کے مشورے کو، اس کے وسوسے کو اپنا سے چلنا ہے۔ اسی طرح ڈکار والی چیزیں بھی جہاں تک ہے روکو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جس نے ڈکار لی اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی۔ سمجھنا ہے کہ وہ معاف ہے نہ معاف ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، یہ کیسے نماز میں سمجھ لے، کسی کام میں سمجھ لے، انہیں بہت ہی تھوڑی سی مدت میں اہل اللہ کی فہرست میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اہل اللہ کے پاس تربیت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ بہت ہی دشوار ہے جن سے عام طور پر پرہیز کرتے ہیں، اگر اس کی تربیت ہو جائے تو دنوں وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آنن فانن سیکنڈوں میں 20 اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں حجابات اس کے سامنے سے ہٹتے چلتے ہیں، اپنے رب العزت کے قریب سے قریب تر پہنچ جاتا ہے۔ وہ طریقے کی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ اس طریقے میں عام طور پر صوفی حضرات اس طریقے میں لے جاتے نہیں، داخل کرتے نہیں، چونکہ پھر اتنا سے غلطی سے آنن فانن پورے ترقی کیے ہوئے درجات سے نیچے گر جاتا ہے۔ وہ ہے تفکر کا طریقہ، قدرت کی ہر چیز میں غور کرتے تھے۔ ٹھوکر لگی، ٹھوکر حقیقت پہ لگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، ادھر چلنا ہے سب۔ ایک پتھر آ کر پڑا، لگتے کہ پھینکنے والے نے کسی اور طرف پھینک رہا تھا، آپ کو لگا۔ فطرت شیطانیت یہ ہے کہ پتھر کس جانب سے آیا ہے اس کو دیکھ کر آپ اس کے اوپر برہم ہونے لگتے ہیں۔ یہ تو انسان ہے، حیوان بھی تجربہ کیجیے، کتے کو پتھر ماریے آپ، یا تو بھاگے گا فوراً، یا پتھر پھینکنے والے کی طرف پلٹ کر پہنچے گا، تب جرأت کر کر آگے بڑھ کر ڈرانے کی کوشش کرے گا، کبھی تو حملہ بھی کر دے گا۔ اس کو کیسا لگا پتھر،
اس کو چاہیے غصہ نکالے پتھر کے اوپر، لیکن پتھر کو چھوڑ کر سمجھ رہا ہے کہ پتھر معصوم ہے، اس کی کوئی خطا غلطی نہیں ہے، یہ خود سے حرکت کر نہیں سکتا، کتے کو بھی پتا ہے، پتھر پھینکنے والے کی طرف پلٹ کر پھینکتا ہے۔ اب انسان کو تو یہ پتہ رکھنے والی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حالت نماز میں ایک شخص شاید کے منہ میں بے چینی تھی، بلغم والی کیفیت، نماز ہمیشہ زمین پر ہوئی ہے، زمین پر ہوتی رہی ہے، زمین پر پڑھنا اچھا ہے، پاک صاف ہو۔ اب ہم زمین کے پر 4 کپڑے بچھا کر پڑھنا چاہتے ہیں، مزید موٹے موٹے گدے رکھنا چاہتے ہیں، مستقل مسائل ہیں۔ زمین اور صاف جگہ پر نماز پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ پیشانی پر مٹی لگے گی، تو اس مٹی کو پوچھنے سے بھی منع کیا گیا۔ آخر ہے مٹی کون سی ہو؟ عام مٹی نہیں ہے، نماز کے ساتھ عبادت کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ وہ جگہ جس کے اوپر اللہ کی عبادت کی گئی ہو، اس زمین کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہو۔ اس لیے اہل علم میں ایک بڑے عالم جب اس کے اوپر چلتے جاؤ، جب قرآن اٹھاتے پڑھنے کے لیے، ظاہر ہے کچھ وقفہ گزرنے سے اس کے اوپر کچھ گرد و غبار بھی آ جاتی ہے، تو وہ کپڑے سے صاف نہیں کرتے تھے، بلکہ ہاتھ سے صاف کر اس گرد و غبار کو اپنے چہرے پر کرتے تھے، یا اس کلام پاک کے اوپر کے حصے کو گرد و غبار کو اپنے چہرے پر رگڑ کر ہی کرتے تھے۔ ظاہری طور پر دیکھنے والے کے لیے گرد و غبار لگا رہا ہے، حقیقت میں نور سے منور کر رہا ہے اپنے چہرے کو، جس کے حقائق آخرت میں، قبر میں، اس زندگی کے بعد اس کو نمایاں ہوں گے۔ اس کو وہ شرف حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کے ساتھ جمی ہوئی ہے، اس کے ساتھ سینے سے لگائی ہوئی ہے، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں۔ ہم اس کو آسانی کے ساتھ، یعنی ایک آدمی بھی جب بڑے درجے پر جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، 3 روپے 4 روپے کا قلم اس کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتا ہے 3 روپے کا، اور وہ 3000 روپے دینے پر بھی کسی کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے تقدس کو، تبرک کو جانتا ہے، تو ان کے ہاتھ کو لگا ہوا، ان کے ساتھ تھوڑی دیر گزاری ہوئی چیز اس کے اندر وہ فضیلت لب کر آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کئی مہینوں محنت کر کر اپنے ہاتھ سے عمدہ شال بنی، صحابہ بھی موجود ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ نے درخواست کی کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے یہ ہدیہ تحفہ قبول فرمائیے، میری خواہش ہے کہ آپ اس کو اوڑھے نماز پڑھیں۔ آپ نے قبول فرما لیا، لے لیا۔ اسی دوران مجلس میں سے ایک دوسرے صاحب نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیہ دے دیجیے، برکت کے لیے میں رکھ لیتا ہوں۔ دینے والے کی خواہش یہ کہ فوراً دوسرے کی خواہش یہ ہو، دینے والا بھی برکت کے لیے دے رہا ہے، لینے والا بھی برکت کے لیے۔ آپ نے اس کو اوڑھا، نماز پڑھے، پھر طلب کرنے والے کو بلایا اور اس کو دے دیا۔ تو مقدس چیز کے ساتھ جتنے چیزیں نصیب مقدس ہو جاتے ہیں، اس لیے مسجد کے ساتھ کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو اللہ کی ہو جاتی ہے، مقدس ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے بعد حکم ہے کہ مسجد کی جو کمیٹی بھی رہتی ہے اس کو بھی اس کو فروخت کرنے یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، پورے مسائل کا جائزہ لینا ہے۔ مثلا جانے مسجد زیادہ ہو، آخری صورت میں آپ کسی اور مسجد کو دیں گے جہاں ضرورت ہے۔ جب یہ حکم ہے تو مسجد کی کسی چیز کو اپنے غرض کے لیے لے کے جانا ہرگز اس کے لیے جائز ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح اپنے غرض کے لیے مسجد کا کسی طریقے سے استعمال رکھ لینا، مثلا نماز کے اوقات میں آپ طہارت کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔
نماز کے غیر اوقات میں آپ طہارت کے لیے آتے ہیں، اس میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، سونے کے لیے آتے ہیں، کرتے ہیں، یہ ناجائز یہ ناجائز اس کا حساب ان تب آخرت میں ہوگا اور اس کو انسان تن آسانی کے ساتھ لیتا ہے، تن آسانی کے ساتھ لیتا ہے۔ الغرض وہ معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جہاں جو جیسے بھی جہاں ہو، اس کیفیت کو آپ ہر عبادت کے وقت پر خاص طور پر جوڑ لینا تو اس میں خشوع والی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت تو ہے نماز کے وقت پر تو خاص طور پر وہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک صحابی کا جو ذکر کر رہا تھا، منہ میں جو بلغم وغیرہ کچھ آ گیا تھا، تو اسی طریقے سے انہوں نے حالت نماز میں بے چینی ہو رہی تھی، نماز پڑھتے ہوئے سامنے تھوک دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو سب سے زیادہ بڑی آواز میں غصہ ہو کر فرمائے، نالائق، اللہ تعالیٰ تیرے سامنے موجود ہے، اللہ کے اوپر تھوکتا ہے، تو خبردار یہ نہیں کرے۔ نماز پڑھنے بچا رہے کوئی چیز آ گئی، کھلی کر کے وضو کر کے آنے کے بعد بھی پڑھنے کے وقت پر ناسوں کے بازو ایک چیز بعد میں نکل کے آتی ہے، چھوٹی چیز ہے نا، پودوں کے پاس آ کے بیچ کرنا جائے، وہ کرنے سے پہلے سننا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو وہ معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں یہ رکھ لے، بس آگے بڑھ گا۔ اس لیے صوفیہ کا دوسرا طریقہ جو آسان ہے، جس میں ذکر شغل کے لحاظ سے ہر انسان کی حالت طبیعت سے دیکھ کر یہ ذکر کر، یہ اللہ پر، اس کی تسبیح پر، درود پر، اللہ پر، دھیرے 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 دھیرے، چاہے زندگی ساتھ دے یا نہ دے، کوشش اس کے لیے کافی ہے۔ جو زیادہ استعداد والا ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، کم استعداد والا آہستہ آہستہ بڑھے گا، بالکل استعداد نہ رہنے والا بس مجلس میں اٹھنا بیٹھنا باعث تفکیر سکون ہوگا، وہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا۔ جو دنیا کے لاہ و لعاب سے اس کا دماغ ہٹے گا، اللہ اور اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ رہنے والا، یہ فکر اس کے آثار اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ تربیت کے طریقے الگ 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 انفرادی طور پر ہوتے ہیں، جو کتابوں میں قلم بند نہیں کیے جا سکتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سمجھ لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو ظاہر میں باطن میں بصیر، اس کی پوری پوری خوبی سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ بھی وضاحت وہ معصوم کی ہی ہے۔ جب یہ ہے تو پھر اسی کے لیے ساری کائنات ہے۔ جب یہ ہے تو پھر اب اس کے بعد ایک آیت لا کر کے احکام شروع فرماتے ہیں۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد حکم خدا بندی کی حقیقت کو سمجھو اور آگے بڑھو۔